السلام علیکم دوستو، آج میں عشق کہانی کا تیسرا حصہ لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ نہ جانے کیا ہوا ہے، آج 6 دن ہو گئے ہیں وہ آئی نہیں۔ خیر تو ہو، پچھلے 5 دنوں سے وہ مسلسل اسے دیکھے بغیر مایوس لوٹ کر رہا تھا اور آج چھٹا دن تھا۔ اس کے دل میں ہول اٹھنے لگا، عجیب بے چینی تو جس کی راتوں کی نیند لے اڑی تھی، اب تو خود اسے دل میں بھی خدشے اٹھ رہے تھے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کے گھر والے ایک مسلمان لڑکی کو کبھی قبول نہیں کریں گے اور وہ زبردستی کر نہیں سکتا تھا۔ اس کا بڑا بھائی اسے بہت چاہتا تھا، اس کا کوئی بھی خواہش پوری کرنے میں دیر نہیں لگاتا تھا، لیکن اسے اپنی یہ خواہش کبھی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ چاہ کر بھی وہ اپنے بھائی سے اس لڑکی کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ اس سے دستبرداری اختیار نہ کر لے، لیکن وہ بھی کیا کرتا، دل اس لیے مجبور ایک خطرناک پرلطف سحر انگیز سفر پر گامزن ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لطیف جذبوں کو سرشاری بھلا نہیں پا رہا تھا۔ کمار کی بات اس کے دل کو لگی تھی، لیکن اس کے سامنے وہ اس سے زیادہ خود کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ صرف اور صرف اسی کی ملکیت ہے۔ اس کے نام سے وہ ابھی تک ناواقف تھا۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہو پاتی تھی کہ اس سے بات کر پائے۔ اپنے بھائی سے مطالبہ کر کے وہ اس کا تن اور من ہی کر پاتا، اپنے بھائی تو حاصل کر سکتا تھا، لیکن اسے عزت کبھی نہیں دلا پاتا۔ اس کے نزدیک سب سے زیادہ اس کی عزت اہم تھی۔ ابھی صرف اسے دیکھنے کی حد تک ہی شناسائی ہوئی تھی کہ اس کی حالت یہ تھی۔ اگر وہ اس کے روبرو ہوتی تو نہ جانے کیا بنتا، لیکن کچھ پچھلے دنوں سے اس نے یہ مہربانی بھی چھین رکھی تھی۔ وہ اس وقت کالج کے سامنے موجود تھا، آج بھی ایک نئی امید سے آیا تھا، لیکن لگ رہا تھا کہ آج بھی دید کو محبوب کی قربت کا نظارہ نہیں ہو پائے گا۔ دل کافی حد تک مایوس ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر وہ بے دلی کے ساتھ وہ جیپ کی طرف مڑ گیا۔ کمار جیپ میں اس کا منتظر تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد ٹھٹک کر رک گیا۔ ایک خوشگوار خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس خوشبو کو وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ اس کے بدن میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، پھر بھرپور فرحت کے احساس سے وہ واپس مڑا۔ ایک انجانا مگر شناسا سا لمس ٹکرایا، خوشی سے سرشار ہو گیا۔ دونوں کے زبردست قسم کی ٹکر ہوئی اور وہ گرتے گرتے بچی۔ ہاتھوں میں موجود کتابیں زمین بوس ہو چکی تھی۔ نقاب کے پیچھے سے دکھائی دینے والی بھوری لمبی خمدار پلکوں والی آنکھوں میں ایک اداسی سی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے مضبوط کثرتی جسم سے ٹکراتے اس کی آنکھوں میں اداسی کی جگہ گھبراہٹ ظاہر ہوئی۔ وہ درد کوف بھرے انداز میں جیپ میں بیٹھے کمار نے آنکھوں سے سن گلاسز ہٹا کے منظر دیکھا۔ وہ بیچاری اپنی جگہ جم کر رہ گئی تھی۔ اس کی نظر میں اس سے ایک بڑا جرم ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں گھبراہٹ کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ جلدی سے اس منظر سے ہٹ جانا چاہتی تھی۔ نیچے بیٹھ کے وہ جلدی سے اپنی کتابیں اکٹھا کرنے لگی۔ بے اختیار وہ بھی اس کے ساتھ دینے لگا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے وہ زمین پر اپنے اندھے ہاتھ چلانے لگا۔ منظر جیسے رک سا گیا تھا، ایک محبت بھرا آسمان بن گیا تھا۔ جلدی سے کتابیں سمیٹ کے وہ ابھی اور ایک پل بھی رکے بغیر آگے بڑھ گئی۔ چونکتے ہوئے سراس سے یاش نے اس کو گزرگاہوں کی طرف دیکھا جہاں سے وہ گزر کے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس کے لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ جو گناہ عظیم اس سے سرزد ہو گیا تھا، اس سے کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتا۔ اس کا وجود لرز رہا تھا، گرتی پڑتی وہ مشکل سے اپنی گلی میں بھی نہیں پہنچ پائی ہوگی کہ ایک ہولناک امتحان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ رمیش سنگھ اپنے کارندوں کے ساتھ پورے کرو فر سے اپنی جیپ میں برجمان تھا۔ بیا پہ نظر پڑتے ہی اس کی رال ٹپکنے لگی۔ گاڑی سٹارٹ سے پہلے سے رک چکی تھی۔ اس کی ڈھٹائی پر وہ دانت پیس کے رہ گئی۔ کتنی دفعہ اسے وہ ذلیل کر چکی تھی، لیکن نتیجہ ندارت تھا۔ لگتا ہے تمہیں عزت راس نہیں ہے، جو یوں ہر بار ذلیل ہونے کے لیے پیش ہوتے ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تمہارا ڈھیٹ پن پہ میں تمہیں کوئی ایوارڈ دوں یا کسی اور اعزاز سے نوازوں۔ بہتر ہے تم ہی مجھے بتا دو کون سی زبان ہے جو تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ اس دفعہ جب وہ
जीप से उतर के इसके सामने दीवार बन के खड़ा हो गया। हमेशा की तरह बिया के नज़रअंदाज करने पे वो तिलमिलाता हुआ धड़ल्ले के साथ इसका हाथ थाम गया। वो सुन हो गई। इससे किसी ऐसी घटियापन की उम्मीद थी इसे, तभी इसके अंदाज पर वो खोलती, वो खरी खरी सुनाती झटके से अपना हाथ छुड़ा गई। वो चंद लम्हों तक इसे घूरता रहा, फिर अपनी घनी मूँछों को ताव देने लगा। इसके अंदाज में इत्मीनान था, मतलब कि इसे कोई असर नहीं हुआ। तो वो दांत भींच के रह गई। तो तुम क्यों नहीं मान लेते मेरी बात? कसम से इज्जत से ब्याह कर ले जाऊंगा तुम्हें, और जहाँ ले जाऊंगा वहाँ किसी किस्म की कमी नहीं होगी। कब से समझाए जा रहा हूँ, मेरी कोई बात तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ रही है। कब तक भागोगी मुझसे? मेरी एक बात याद रखना, हिरन की किस्मत में शेर का पंजा ही लिखा है। इसने बिया के तल्ख आंखों में पर अपनी वहशत ज़दा नज़रें गाड़ रखी थी। इसकी धमकी पर वो इत्मीनान से खड़ी रही। मैं तुम्हारे इन गीदड़ भक्कियों से डरने वाली नहीं हूँ। जो करना है कर लो, मेरा अल्लाह मेरा मददगार है। तुम चाहकर भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। मैं कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारे सोने के पिंजरे में कैद होने के लिए बाखुशी राज़ी हो जाऊंगी, या मैं कोई माले मुफ्त नहीं हूँ जिसे तुम ऐंठने के लिए इतने उतावले हो रहे हो। अब एक काम करो, अपनी कमीनगी और मेरा रास्ता छोड़ो और अपना रास्ता नापो। बहुत देखे हैं तुम जैसे। हिम्मत करके इसके मुंह से जो आया वो बोल गई। वो दांत पीस के रह गया, और अगले लम्हे इसने बिया की नाजुक थोड़ी दबोच ली। दर्द की शिद्दत से बेसाख्ता इसके मुंह से कर रहा निकल गई। भले ही इसका चेहरा नकाब के पीछे था, लेकिन इसकी गिरफ्त सख्त थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बातें सुनाओ? वो हुर्राया। बिया की आंखें उबल के बाहर आने लगी थी। मैं तुमसे प्यार से पेश आ रहा हूँ और तुम सर पर चढ़ी जा रही हो। कीड़े सी औकात है तुम्हारी, मेरे सामने 2 मिनट में मसल सकता हूँ। और ये बार बार जो तुम अपने खुदा खुदा का राग अलापती हो ना, मैं भी देखता हूँ वो क्या करता है। वो इसकी गिरफ्त में मचल रही थी। आंखों से पानी बहने लगा। ना जाने किस जज्बे के तहत इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। इसका भरपूर फ़ायदा उठाते बिया इसका हाथ झटका और दूसरे हाथ घुमा के रमेश के मुंह पर निशान छोड़ दिया। जीप में बैठे असला लेस गार्ड्स अलर्ट होकर अपनी पोजीशन संभाल गए। इससे पहले कि बिया के खिलाफ जवाब में कोई कार्रवाई करते, रमेश ने हाथ उठाकर उन्हें कुछ भी ना करने से रोका। घटिया वाहियात इंसान, तुम्हारी जुर्रत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आइंदा कुछ भी करने से पहले एक बार इस थप्पड़ के बारे में सोच लेना, क्योंकि मैं बार बार सिर्फ इसी पे इक्तिफा नहीं करूँगी। तुम्हारी शक्ल पर थूकना भी पसंद नहीं करूँ। खुद तो तुम्हारी टके की इज्जत नहीं, और चले हो मुझे मकाम दिलाने। तुम्हारी बदतमीजियों ने मुझे आज तुम्हारे गाल पर निशान सपत करने पर मजबूर किया, और यकीन मानो बज़ात खुद मुझे अपने हाथ से शदीद कराहत महसूस हो रही है कि तुम जैसे जलील को मैं अपने नफ़रत भरे तस्वर में भी जगह ना दूं। वो शदीद नफ़रत से फनकार रही थी। जी भरकर इसने रमेश सिंह की तजलील की, लेकिन अभी तक इसे अपने इन बातों में खालीपन महसूस हो रहा था। इतनी बातें सुनाने पर भी वो अंदर से मुतमईन नहीं थी। इस कदर शदीद नफ़रत इसके दिल में रमेश सिंह के लिए पनप रही थी। वो अपने दांत बींच के रह गई, और बिया के इस गैर मुतवक्का रद्द अमल ने रमेश सिंह पर सख्त तारी कर दिया। अपनी बात कह के वो जाने लगी। चंद कदम चलकर इसने चेहरा मोड़ा। गार्ड हवनक बने गाड़ी में बैठे थे। एक बात और बताती चलूं, तुम्हारी हैसियत मेरी ज़िंदगी में सड़क पे चलने वाले आवारा कुत्ते के पल्ले से भी ज़्यादा नहीं है। अपनी ये सो कार्ड हैसियत और मकाम सिर्फ अपनी ज़ात तक ही मुकीम रखो, क्योंकि मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे खुदा की लाठी बे आवाज़ है। वो अगर चाहे तो 1 मिनट में तुम्हें तुम्हारे मकाम से उठा के पटक सकता है। इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ, इसके कहर से बचो। मैं तुम्हारी बेहतरी है। ये जो तुम ठाठ से खुली छूट लिए फिर रहे हो ना, ये सब इसकी दी हुई ढील का नतीजा है, वरना इसके लिए तुम ज़र्रा बराबर भी हैसियत नहीं रखते। इसलिए तुम्हें मैं समझा रही हूँ, अगर इसके ज़वाल से बचना चाहते हो तो अपना किबला दुरुस्त कर लो। इसी में तुम्हारी बेहतरी है। सबसे अहम बात यह कि मेरे रब ने मुझे मनपसंद जीवन साथी
دان کر دیا، مجھے کسی چیز کی چاہ نہیں، نکاح کر لیا ہے میں نے، اس لیے کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے میرے پیچھے آنا چھوڑ دو۔ اپنی بات کہہ کے وہ ایک لمحہ بھی رکے بغیر بے نیازی سے آگے بڑھ گئی۔ اپنی پیٹھ پر وہ اس کی سلگتی ہوئی نظریں محسوس کر رہی تھی۔ رمیش سنگھ کے اندر بھڑ بنج جل رہا تھا، ایک بالش بھر کی لڑکی جو کسی طرح بھی اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ بے اختیار ہی جبڑے بچھ کر وہ ہوا میں مکہ چلا گیا۔ بس بہت ہو گیا، لگتا ہے گھی نکالنے کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت رکھ لیا محبت کا مان، مجھے لگتا ہے پیار سے ہی میں اس کے دل اپنے لیے نرم گوشہ بنا لوں گا، لیکن تف ہے مجھ پر اور میری سوچ پہ۔ مورکھ لوگ پیار کی زبان شاید سمجھتے ہی نہیں، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اب جو کرنا ہوگا مجھے خود کرنا ہے۔ یہ جو بہت اترا رہی ہے نا تم اپنے نکاح پہ، دیکھنا ایک دن تمہارا یہی نکاح تمہارے لیے بربادی کا سامان بنے گا۔ اگر ایسا نہ کیا تو میرا نام رمیش سنگھ نہیں۔ شدید قسم کی عزت افزائی کے بعد اس کا دماغ گھوم گیا تھا، اس کے اندر ایک تلاطم برپا تھا۔ اپنی سوچ پہ مطمئن ہو کر جیپ کی جانب بڑھ گیا۔ اس علاقے کے کچھ پہرے دار اس جانب آ رہے تھے، اس کی نظر میں بغیر آئے وہ وہاں سے کھسک گیا۔ اسی میں اس کی بھلائی تھی، تمہاری آنکھ سے دل تک کا سفر کرنا ہے بس ہم کو۔ یہ کتنی خوبصورت منزلوں کا راستہ ہوگا، اگر تم روٹھ جاؤ تو ہماری جان نکل جائے، مگر یہ خود ہی سوچو تم میں کتنا حوصلہ ہوگا۔ اس کے آس پاس جل ترنگ بج رہے تھے، پاؤں زمین پہ ٹک ہی نہیں پا رہے تھے، لب مسکرا رہے تھے، دل جھوم رہا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ بیڈ پر لیٹا، مسرور سا ان بھوری آنکھوں میں کھویا ہوا تھا۔ دل گدگدی کر رہا تھا، دل تھا کہ اس آنکھوں کے سحر سے نکلنے کو چاہ ہی نہیں رہا تھا۔ کاش کہ ساری زندگی وہ ان آنکھوں کو تکتا رہے، کاش کہ اسی طرح وہ ان آنکھوں کے چنگل میں گرفتار رہے۔ دفعتاً کچھ یاد آنے پہ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ نہ جانے ان خوبصورت آنکھوں میں اداسی کی رمق کیوں تھی؟ کاش کہ میں اس کا دکھ اپنی قسمت میں لکھوا کر خود کے حصے کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال سکتا ہے۔ اس کا دل بے چین ہو گیا، چاہ کر بھی وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لمحے وہ خود کو دنیا کا بے بس ترین انسان تصور کر رہا تھا۔ ہر وقت ہنسی کی متلاشی خوبصورت مکھڑے پہ آج اتنی اداسی کیوں؟ شناسا آواز پہ اس نے فٹ سے آنکھیں کھول دی۔ ہمیشہ کی طرح وہ سجی سنوری اس کے روبرو تھی۔ اس کا نام ویشالی تھا، دونوں کے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ یاش اپنے لیے ویشالی کی نوخیز جذبوں سے بخوبی آگاہ تھا، اس کی ڈانٹ پھٹک بھی ویشالی پہ اثر نہیں کرتی تھی۔ اپنی تنہائی میں مخل ہونے پہ وہ خاصا بدمزہ ہو گیا تھا۔ ویسے حد ہوتی ہے ڈھٹائی کی، کتنی دفعہ کہا ہے انسانوں کی طرح انٹری دیا کرو، ہر وقت پچھل پیری بنی حاضر غائب ہوتی رہتی ہو، اور یہ تمہیں اپنے گھر میں سکون نہیں ہے جو ہر لمحہ یہاں ٹپکی رہتی ہو؟ تنک کر جواب دیا وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ حیران ہوئی، خیر ہے آج اتنی ہری مرچیں کیوں چبا رہے ہو؟ یاش کے چہرے پہ ٹٹولتی نظریں ڈالے وہ اس کے باہر جانے کی کوشش کو ناکام بنا گئی۔ ہاں تو مت الجھو نا مجھ سے، کہیں میری باتوں سے جل کر خاک ہو گئی تو؟ ویشالی کے اس طرح راستہ روکنے پہ وہ حد درجے ضج ہو چکا تھا، مگر ضبط کر گیا۔ ارے محبوب کے لیے کیا ایسی 100 جانیں حاضر ہیں، وہ خوش دلی سے بولی۔ وہ نظریں چرا گیا۔ ہمیشہ کی طرح ویشالی کی بات اسے پریشان کر گئی۔ جب تک وہ ان بھوری آنکھوں کے شکنجے سے آزاد تھا تب تک تو اسے ویشالی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن اب وہ اکثر اس کے لیے پریشان ہوتا تھا۔ یہ بات اسے کھائی جا رہی تھی، جب ویشالی کو علم ہوگا کہ وہ کسی اور کے دل کا مقروض ہے تب اس پر کیا گزرے گی۔ ویشالی پلیز ایسی باتیں مت کیا کرو۔ یاش کے اس طرح کہنے پہ وہ مزید خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کے انداز میں زوم در آیا کہ وہ اس کی پرواہ کرتا ہے۔ کیوں مجھے کھونے سے ڈر لگتا ہے؟ اس کا لہجہ معنی خیز ہی رہا۔ یاش کا دل مزید برا ہوا، اکتا کر چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر جواباً دیے بغیر ہی وہ بے مقصد آئینے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ چند ثانیے تک اسے تکتی رہی، پھر مسکرا کے ہولے سے
چل کر اس کے نزدیک آئی۔ کیا کھوج رہے ہو؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کے ہم قدم ہو کر وہ آئینے میں اس کا چہرہ بغور دیکھتی گئی۔ دل شرارتی انداز میں اٹکلیاں کر رہا تھا، یہی شرارت لبوں پہ مسکان بن کے امنڈ رہی تھی۔ یاش نے ایک بار اسے تھکے ہارے انداز میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف پنہاں تھا۔ وہ نظریں چرا گیا۔ دیکھو وشالی، میں نہیں جانتا کہ تمہیں مجھ میں ایسا کیا نظر آتا ہے، لیکن ایمان سے کہتا ہوں کہ میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا۔ تم یاش کی بات اس کے منہ ہی میں رہ گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے اسے بولنے سے روک دیا۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا ہے کہ کون میرے لائق ہے اور کون نہیں، یا تم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ برا مان گئی؟ یاش کا سمجھانا اسے مہنگا پڑ گیا۔ وشالی، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن تمہاری حد سے زیادہ بڑھتی جذباتیت مجھے مجبور کر رہی ہے۔ اس نے تہمید باندھتے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پورے جی جان سے اسے سن رہی تھی۔ ہاں بولو، ایک کیا، میں تو 100 سننے کو تیار ہوں۔ وہ چہک اٹھی۔ کچھ دیر بعد پہلے والی خفگی کہیں دور بھاگ گئی تھی۔ اس کے خوش دل انداز پہ اس کا دل کانپا۔ مجھے تمہارا دل توڑنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا، لیکن اس کی اگلی بات پر اس کی خوش کن مسکراہٹ سکڑ گئی۔ دل عجیب وسوسوں میں گھر گیا۔ لیکن کیا؟ آگے بولو نا۔ اس کے اس طرح بات ادھوری چھوڑنے پر اس کا دل پرزور انداز میں دھڑکا۔ لیکن یہ بات سچ ہے کہ مجھے کسی اور سے پریم ہے، کوئی ہے جو میرے دل و دماغ، میری سوچوں پہ قابض ہے۔ حالانکہ میں اور وہ ایک دوسرے سے کوسوں دور ہیں، لیکن اتنا میں خود کو اس کے قریب محسوس کرتا ہوں، اور اسے لگا کہ کسی نے اس کی سانسیں چھین لی ہو۔ اس کا دماغ پر ہتھوڑے برس رہے تھے۔ وہ لڑکھڑا کے رہ گئی، آنکھیں دھندلا گئیں۔ یاش نے آگے بڑھ کے اسے سنبھالا، اور اس کی یہ حالت یاش کے لیے کوئی غیر متوقع نہیں تھی۔ وشالی، سنبھالو خود کو، یقین مانو میں واقعی شرمندہ ہوں تم سے۔ اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، لیکن وشالی نے اس کے ہاتھ جھٹک کر خود کو اس سے دور کیا، پھر سپاٹ لہجے اور بے تاثر چہرے کے ساتھ اس کو پکار کو نظر انداز کرتی، بے دردی سے آنکھیں رگڑتی باہر نکل گئی۔ ایک لمبا سانس کھینچ کر خارج کرتے اس نے اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس سے یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کا اگلا حصہ آئندہ قسط میں۔ اللہ حافظ۔